أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97. ترجمہ ہے: بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوا امن و امان میں داخل ہو گیا. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. ان آیات کو بنیاد بنا کے آج کی گفتگو کا موضوع ہے عشرہ ذی الحج اور فریضہ حج اور قربانی یا سنت ابراہیم. حج کی جو فضیلت آئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 3 بہت بڑی چیزیں ہیں جن سے ہمارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک تو اسلام لانا ہے بذات خود. اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا عمل توبہ کا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے، کہے کہ یا اللہ بس جتنی زندگی گمراہی میں گزرنی تھی گزر گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ ہے کہ حقوق العباد ہوں تو وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ حج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اس حال میں حج کیا کہ اس نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ اس حالت میں گھر لوٹے گا کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی روز جنا ہو. یعنی جو گناہوں کی سلیٹ ہے وہ دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو استطاعت کے ساتھ مشروط کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں، ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے 2 لفظ ارشاد فرمائے: الزاد والراحلہ. زاد کہتے ہیں خرچے، زاد راہ استعمال کرتے ہیں ہم، خرچہ، کہ آپ نے کھانا پینا ہے، آپ نے رہائش رکھنی ہے. اور دوسرا ہے راحلہ یعنی سواری. آپ کو سواری چاہیے، بائی ایئر ہے یا بائی روڈ، جیسے بھی آپ جا رہے ہیں. مکہ تک سواری چاہیے، پھر مکہ سے آگے بھی حج کے جو مشاعر ہیں مقدسہ ان کے درمیان آپ نے جانا ہے، تو آپ کے پاس سواری کا خرچہ ہونا چاہیے، کھانے پینے کا خرچہ ہونا چاہیے، رہائش کا خرچہ ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا.
اب اس کو ڈیلے کرنا جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ حج کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی ہو کے مرا ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے اس کا جو کمپلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا یعنی استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کیا حج، تو گویا کہ وہ کفر کی حالت میں چلا گیا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمام جہانوں سے بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج کیا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آل عمران کی آیت نمبر 56 اور 57، یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے 9 سال بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا 1 سال پہلے سن 8 ہجری میں۔ تو اس سال اگلے سال یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے حج پہ روانہ کر دیا، اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اور تمام صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا، اسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ اپنے حج کے جو احکام ہیں وہ تفصیل سے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں۔ تو حج کو یا حج کے اعمال کو علماء نے اہمیت کے حوالے سے تقسیم کیا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو جائے تو آپ کا حج ضائع ہو گیا، اس میں کوئی دم وغیرہ سے وہ جو ہے کام نہیں چلے گا، ان کو ہم ارکان حج کہتے ہیں، ہر عمل اس میں رکن حج ہے۔ تو یہ 4 ہیں، اور چاروں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ پہلا رکن جو ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ احرام کیا ہے؟ حج کی جو عبادت ہے اس کی نیت ہے۔ آپ احرام جب باندھتے ہیں تو حج کی یا عمرے کی جو بھی ارادہ ہے اس کی نیت کر رہے ہو، تو یہ رکن ہے۔ اگر آپ نے احرام نہیں باندھا تو آپ کا حج نہیں۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے عرفات میں وقوف کرنا، اور یہ رکن اعظم ہے، ان چاروں ارکان میں سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، حج گویا کہ عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ تیسرا جو رکن ہے وہ طواف ہے، طواف زیارت جس کو ہم کہتے ہیں یا طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ طواف نہیں ہے جو آپ جاتے ہی کرتے ہیں، وہ طواف قدوم ہے، وہ نہ رکن ہے نہ واجب ہے، وہ سنت ہے، وہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ طواف زیارت کی بات ہو رہی ہے جو آپ 10 ذی الحج کو جاتے ہیں مکہ، مینا سے جاتے ہیں مکہ اور طواف کرتے ہیں۔ اور پھر ہے سعی، یہ بھی حج کی سعی ہے، رکن ہے، یہ بھی طواف افاضہ یا طواف زیارت کے بعد آپ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 ارکان ہیں حج کے، احرام ہے، وقوف عرفات ہے، حج کا طواف اور حج کی سعی۔ اس کے بعد 7 واجبات ہیں حج کے۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو وہ دم سے اس کا جو ہے کفارہ ہو جاتا ہے، آپ دم ادا کرتے ہیں تو کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ جو 7 واجبات ہیں علماء نے لکھے ہیں، پہلا یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، یعنی احرام باندھنا رکن ہے لیکن میقات سے باندھنا واجب ہے۔ دوسرا ہے ایام تشریق میں مینا میں قیام۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ یہ عید کے بعد 3 دن ہیں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں۔ اگر آپ 12 کو رمی کر کے نکلنا چاہیں غروب آفتاب سے پہلے تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہ کریں تو 13 کو بھی رک سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مزدلفہ کی رات ہے یہ بھی واجب ہے، اس میں مزدلفہ کی رات قیام کرنا مزدلفہ کے اندر یہ واجب ہے، اور رمی کرنا اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی حلق کرنا، سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا یہ بھی واجب ہے۔ طواف وداع کرنا آخری عمل ہے حج کا، یہ واجب ہے۔ قربانی کرنا، جو لوگ تمتع حج کر رہے ہیں یا قران حج کر رہے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع ہے، قران ہے، افراد ہے۔ افراد میں قربانی نہیں ہے، تو یہ سارے جو ہیں واجبات حج۔ ہاں ایک یہ ہے کہ مغرب تک عرفات میں قیام کرنا، عرفات کا وقوف رکن ہے لیکن مغرب تک رکنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ سنتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ طواف قدوم ہے، عرفات کی رات آپ مینا میں گزار رہے ہیں، وہ نہ بھی گزاریں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سیدھا ڈائریکٹ عرفات جا سکتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، یا اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں جو نہ واجبات میں آتی ہیں نہ ارکان میں۔ اس کے بعد تلبیہ کہنا بہت ضروری ہے حاجی کے لیے۔ یہ ایک خوبصورت الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، یقیناً تمام تعریف تمہارے لیے ہے، تمام بادشاہت تیری ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ تیری عطا کردہ ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی جب میں کہہ رہا ہوں اللہ سے کہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ کو بلایا کس نے، کیوں آئے؟ آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، تو کیا کسی نے بلایا ہے آپ کو؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ لبیک جو ہے اس ندا کی جواب میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ سورہ حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں کے لیے آپ ایک ندائے عام حج کی دے دیں۔ تو مکہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس، تو وہاں پہ وہ چڑھے اور اونچا اونچا انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا حج کے لیے، اور اللہ نے کہا کہ میں لوگوں سے کہوں گا وہ پیدل بھی آئیں گے، اونٹنیوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ تو تب سے حج شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلتا رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس میں جو بدعات لوگوں نے پیدا کر دی تھیں، نئی رسم و رواج پیدا کر دیے تھے، ان کو ختم کیا، اور جو حج اصل شکل میں تھا اس کو دوبارہ سے جاری کیا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ مردوں سے کہیں کہ لبیک اونچی آواز سے پڑھیں اور عورتوں سے کہیں کہ دھیمی آواز سے پڑھیں۔ یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا۔ حج کے جو اعمال ہیں تفصیل سے ظاہر ہے، فقہ کی کتابوں میں ہیں، جو شخص بھی ہم نے جائے حج کے لیے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اچھی سی کسی مستند عالم کی کتاب لے لے اور اس کا وہ مطالعہ کرتا رہے تاکہ غلطیاں نہ ہوں حج کے دوران۔ پرسوں سے انشاءاللہ یکم ذی الحج ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں پورے سال میں ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ ایام جو ہیں، دن، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن پورے سال میں زیادہ افضل ہیں، اور راتیں جو ہیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں یہ پورے سال میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جو امام بخاری نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، کہ دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں
نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہوں جتنے ان 10 دنوں میں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ جو نیک اعمال ہم ان دنوں میں کریں گے یہ اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، کہ جی ہاں یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں سوائے ایک صورت کے۔ آپ نے ایک استثناء فرمایا، ایک ایکسیپشن کی، کہ جہاد ہو رہا ہو اور کوئی شخص نکلے اپنا پورا جو اس کا مال ہے وہ ساتھ لے کے نکلے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے، اس کا پورا مال بھی خرچ ہو جائے، تو یہ ایک صورت جو ہے وہ افضل ہو سکتی ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں جو ہم نیک اعمال کریں گے وہ جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں جو نیک اعمال ہم کریں ان میں کون سے ہونے چاہیے جو ہم زیادہ تر کریں؟ جو سب سے زیادہ عمل ہے کرنے کا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے ان معلوم دنوں میں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ جو معلوم دن ہیں ایام معلومات، یہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جو 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا۔ 9 ذی الحج کا جو دن ہے یہ عرفات کا دن ہے، اور اس کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کا فرمان ہے صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعدہ والسنة التي قبلہ، کہ عرفات کے دن کا جو روزہ ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید ہے یا خواہش ہے اسے پورا فرماتا ہے۔ یا ایک اور فضیلت بیان فرمائی ایک اور حدیث میں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے عرفات کے سوا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی کثیر تعداد کو آگ سے نجات دلاتے ہیں عرفات کے دن کے علاوہ، اور اس دن اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں لوگوں سے۔ اب اس کا قریب آنا جو ہے وہ بھی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کا وصف بیان نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اپنے بندوں کو عبادت میں مشغول دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو ایام تشریق ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ 11ویں 12ویں اور 13ویں ہیں، ان کی بھی فضیلت ہے، یعنی 10 دنوں کی فضیلت اپنی جگہ، یہ جو ایام تشریق ہیں ان کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آیت بھی ہے ان کے بارے میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ یہ جو چند دن ہیں گنے چنے ان میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ حج میں ایام معلومات کا لفظ ہے، یہاں پہ ایام معدودات کا لفظ ہے، تو اس پہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ایام تشریق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام منی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ جو ایام منی ہیں یعنی ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن، یعنی اس میں آپ جو آپ نے قربانی کی ہے اس کا گوشت کھائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ آخر میں قربانی کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی حکمت کے حوالے سے کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیوں اللہ نے قربانی ہم پر فرض کی ہے یا واجب کی ہے۔ احناف کے نزدیک واجب ہے اور باقی علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ دراصل یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، ہم کیوں یہ قربانی کرتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اگر آپ نسب پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، کیا صحابہ اکرام کے بھی والد ہیں وہ؟ اس میں یہ احتمال ہے کہ جن صحابہ نے یہ سوال کیا وہ قریش سے ہوں، کیونکہ قریش جو ہے قبیلہ پورے کا پورا، ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی قیمتی ترین چیز، اپنی محبوب ترین چیز، اپنے جذبات کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ اور سورہ آل عمران میں یہ 4 سپارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک آپ وہ خرچ نہ کر دیں جو آپ کو محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ نیکی کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مال خرچ کرنا پڑے گا جو آپ کو محبوب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت جو سب سے محبوب ہستی تھی وہ ان کا بیٹا تھا، یعنی ایک بڑھاپے میں 80 سال ان کی عمر تھی، تو اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ قربان کر دیا جائے، اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اللہ کی اطاعت کرنے میں لگ گئے۔ تو اللہ نے اس جذبے کی قدر کی اور اس کو ایک علامت کے طور پہ رہتی دنیا تک حکم دے دیا کہ اس طرح کرنا ہے، قربانی دینی ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو ہی دیکھتا ہے، ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے، وہ تقوی جو اس کے پیچھے کارآمد ہے اس کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ان کی ایک ظاہری صورتیں ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، اور ایک ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہری اعمال ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام پہ، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کی روح ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ روزہ ہے، اس کی ظاہری شکل ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ظاہری شکل ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا، مخصوص لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا ان لوگوں کو دینا ہے، صاحب نصاب جو ہیں وہ دیں گے اور جو غریب ہیں ان کو ملے گا۔ لیکن اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے اموال سے آپ زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو یہ زکوٰۃ کی یہ حقیقت ہے۔ حج کا میں نے بتایا کہ آپ سے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے اس کیفیت میں کہ وہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، نہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو یوں لوٹتا ہے جیسے اسی روز اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی تمام گناہ معاف ہو گئے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے خوبصورت جانور خریدا اور پیسہ خرچ کیا، آپ لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ کیا چیز پہنچتی ہے ہماری طرف سے؟ وہ تقوی ہے، وہ دل کی کیفیت، وہ جذبہ جس کے تحت ہم نے یہ قربانی کی ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ عام عبادات میں بھی اور خاص طور پہ یہ جو قربانی کی عبادت ہے اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یعنی اللہ کی خاطر ہم خرچ کریں، اچھا جانور لیں، لیکن اس نیت سے نہ لیں کہ میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے، فلاں بندے کو میں نے مات دینی ہے اس دفعہ، اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اس سے بڑا جانور ہے، یعنی اس میں ریاکاری کا عنصر شامل نہ ہو، ورنہ عبادت تو وہ ضائع ہو ہی جائے گی، گناہ علیحدہ انسان کماتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تو آپ کی شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے رنگوں کو دیکھتا ہے کہ آپ گورے ہیں یا کالے ہیں، لیکن وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ آپ کس جذبے سے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں عبادات میں، جذبہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور کیفیت کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ اس میں اپنے بدعات جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں۔ یہ دونوں شرطیں ہر نیک عمل میں لازم ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ حج کے بعد، قربانی کے بعد ہم یہ اللہ سے توقع رکھیں کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ ہم پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ہم نہا دھو کے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو کافی دیر تک ہم ان کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی دھبا نہ لگ جائے، کیونکہ نئے کپڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، جہاں مرضی بیٹھ جائیں، گند میں بیٹھ جائیں کہ اب کپڑے تو میلے ہی ہیں، بدلنے ہی ہیں، تو بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کی بھی کیفیت ہے۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارا دل اور طبیعت نیک اعمال کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور دل جو ہے مطمئن ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، جس کو آپ تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم گناہوں کی گندگی میں ملوث ہو جائیں تو حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ دل میں سیاہ دھبا لگتا ہے اس ایک گناہ سے، پھر آپ اس میں اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ دھبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر طبیعت بھی گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی جانا تو جہنم میں ہی ہے، تو اب نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت، توبہ کرنے کی کیا ضرورت۔ تو یہ ایک بہت خطرناک کیفیت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دن شروع ہو رہے ہیں ذو الحجہ کے، اس میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کی خاطر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج جو قربانی کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے